اسے بھی زکوٰۃ دے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ بہن پہ اگر زیور ہو اور اپنا مکان ہو، کیا اسے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بھائی اگر اس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے اور وہ خود زکوٰۃ دینے والی ہے تو زکوٰۃ دو ہی تو طبقے ہیں، ایک زکوٰۃ لینے والا ایک دینے والا۔ مستحق ہونا ضروری ہے کہ اگر اس کے پاس اپنا 7.5 تولہ سونا ہے اور گھر کو رہنے کو مکان ہے اور فرسٹ کلاس زندگی جی رہی تو زکوٰۃ نہیں، پھر بہنوں کو تحفے دیا کرو نا یار۔ بہنیں تو ایک ایسی چیز ہیں کہ جتنا دو گے اتنا آپ کو بڑھے گا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے کہ حضور میرے بہت بری حالت ہے، کھانے کو بھی نہیں ہے، کچھ فاقے ہو رہا ہے، تو حضور نے تیرے بہنیں ہیں کہ ہاں ان کی دعوت کر دے۔ حضور مجھے اپنے کو تو کھانے کو نہیں ہے، بہنوں کو کہاں سے بلا لوں؟ کہ گھر دیکھ کچھ تو ہوگا۔ تو گھر جو گئے تو ہاں تھوڑے سے جوں تھے ایک کنستری میں، کہ کہاں حضور تھوڑے سے جوں ہیں کہ وہی پکا کے بلا لے بہنوں کو، بس ایک وہ دعوت کرنی تھی۔ اس کے بعد اتنا پیسہ بڑھتا ہے، روایتوں میں لکھا کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو بہنوں کو تحفے دیا کرو۔ اب بہنوں کو تو بلکہ زکوٰۃ سے بچو، اگر مستحق ہو تو ضرور زکوٰۃ دو، ورنہ بھر بھر کے تحفے دو، آپ کو لازمی اس کا بدلہ اللہ یہی دے دے گا انشاءاللہ دنیا میں۔ سوال یہ ہے کہ قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے آتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ قبر میں پہنچنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے آتے ہیں۔ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا تو کوئی چھوی دکھائی جائے گی یا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں تصور ہوگا اس طرح کا، یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے۔ تو جو مومنین ہوں گے وہ کہیں گے وہ تو ہمارے نبی اور ہمیں دین سکھا کے گئے، اور جنہیں اندازہ ہی نہیں ہوگا، جو بے بہرہ ہوں گے دین سے، وہ کہیں گے جی میں تو نہیں جانتا کون شخص۔ تو یہ روایتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شاید چھوی دکھائی جائے وہاں پہ اس ٹائم، یا ہمارے ذہنوں میں اس طرح سے اللہ رب العزت کو انتظام ایسا کرے گا کہ ہمارے ذہن میں بات گھومے گی کہ ہم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے۔ اچھا، انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، تو حالانکہ ظاہری طور پر دیکھا جائے تو نقصان پہنچانے میں انسان سب سے آگے، اور اللہ کی اتنی زبردست مخلوق ہے، اتنی بڑی دنیا ہے، تو یہ انسانوں کو کیوں کہا گیا ہے اشرف المخلوقات؟ ان کا سوال یہ ہے انسانوں کو اشرف المخلوقات کیوں کہتے ہیں؟ بھائی اللہ ہے اس کے رسول نے تو نہیں کہا، یہ تو لوگوں نے اندازہ کیا ہے کہ سب سے اشرف ہے مخلوق، کیونکہ اصل میں قرآن ہی اشارہ دیتا ہے اس بات کا کہ جب اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا تو فرشتوں نے اعتراض کیا کہ اللہ تو ایسی مخلوق بنا رہا کہ جو جا کے خوریزی کرے گی زمین پہ۔ انہوں نے دیکھ رکھا تھا کہ اس سے پہلے جنوں کو بھیجا تھا تو انہوں نے خوریزی کی تھی، تو اللہ نے کہا جو تم نہیں جانتے اس کے بارے میں تمہیں سوال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، میں جانتا ہوں، میں نے اسی علم دیا ساتھ میں۔ تو قرآن میں ہی والتینی والزیتونی والی جو صورت ہے اس میں اللہ نے یہی بات کہی کہ انسان جو ہے وہ گرنے پہ جو ہے وہ جانور سے بھی نیچے گر جاتا ہے، اور اگر اٹھنے کو ہو تو وہ فرشتوں سے بھی اوپر اٹھ جاتا ہے۔ تو یہ تمام مخلوق پہ اسے فوقیت دی۔ وہ الگ بات ہے کہ شیطان کو چھوٹ دی، اس کی وجہ سے وہ گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے انسان، ورنہ اشرف المخلوقات تو یہ لگتا ہے کہ ہے اپنے علم کی وجہ سے، کیونکہ جو چیزیں اللہ رب العزت نے اسے دی ہیں وہ اس سے پہلے کسی مخلوق کو نہیں دی، اور اس پوری کائنات کو اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں نے ہر چیز انسان کے لیے بنائی اور انسان کو اپنے لیے بنایا۔ تو یہ اتنی بڑی اللہ کی کائنات کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، ایسی ایسی گلیکسیز ہیں۔ یہ تو ہمارا جو سولر سسٹم ہے اس کا بہت چھوٹا سا حصہ ہماری زمین ہے، اور اس میں بہت چھوٹا سا حصہ ایک انڈیا ہے، اس میں بہت چھوٹا سا حصہ آپ کا سہارنپور، اس سہارنپور میں بھی ایک ذرا سا روحانی مرکز، اس میں ہم کتنے سارے لوگ بیٹھے، ہماری ویلیو کچھ نہیں ہے ایک ریت، اس کے باوجود بھی اللہ یہ بات کہتا ہے کہ میں تم سے حساب بھی لوں گا اور تمہیں جنت بھی دوں گا۔ تو اس کا مطلب ویلیو تو ہے انسان کی، اور یہ 60-70 سال کی زندگی کے لیے کائنات نہیں بنائی گئی، جہاں سے ٹیسٹ سے گزارا جا رہا۔ اصل ہمیں جو بنایا گیا وہ آخرت کی زندگی کے لیے بنایا گیا، کہ جہاں موت کو بھی موت آ جانی ہے، کہ وہاں کروڑوں اربوں خربوں سال کی زندگی کے لیے انسان کو بنایا گیا کہ وہاں اللہ اسے ریوارڈ دے، جنت دے۔ جو یہاں سے اللہ کے کہنے پہ زندگی گزاری جائیں گے انہیں وہاں جنت ملے گی۔ تو اشرف المخلوقات کو ہی ایسی چیز دے سکتا ہے اللہ جو انعام کے طور پہ اس نے بنائی۔ ان سب باتوں سے لگتا ہے کہ اشرف المخلوقات ہے انسان، اگر وہ واقعی اللہ اس کے رسول کے تابع ہو کے زندگی گزار دے تو اس سے بڑا اشرف واقعی کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ شرف کسی کو حاصل نہیں ہے۔ ایک اور بہت بڑا یہ آپ ثبوت دیکھو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کی شکل میں اللہ نے 63 سال کی زندگی دے کے بھیجا، یہ بہت بڑا ثبوت ہے اشرف ہونے کا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جیسا آپ کہہ رہے ہیں گیلیکسی، تو جو جنت ہے وہ بھی کسی اور گیلیکسی میں ہے۔ ان کا سوال یہ ہے
کہ جو گلیکسی جنت جو ہے وہ بھی کسی گلیکسی کا حصہ ہوگا، نہیں بھائی، یہ تو قیامت کے دن سارا نظام دھرم بھرم کر دیا جائے گا، سب توڑ پھوڑ دیا جائے گا، اس کے بعد پھر نیا نظام قائم ہوگا جس میں قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک مومن کو جو جنت دی جائے گی اس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہوگی۔ چوڑائی لمبائی کا تو اندازہ ہی نہیں کر سکتے، صرف عرض بتایا قرآن نے۔ تو یہ تو تصور سے باہر ہے بالکل بات۔ اچھا آ سکتا ہے بالکل دماغ میں یہ بات، کیونکہ اتنی گلیکسیز ہیں، اتنے سولر سسٹم ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آدمی کتنے ہیں، اربوں آدمی ہیں، ان میں کتنے لوگ جائیں گے جنت میں؟ بہت کم لوگ۔ قرآن یہ کہتا ہے جنت میں بہت کم لوگ جائیں گے۔ تو پھر انہیں اگر جنت اللہ اس طرح دیتا ہے کہ زمین و آسمان کے برابر ان کی چوڑائی ہوگی، تو کوئی مطلب بالکل مجھے تو ذرا سا بھی اشکال نہیں ہوتا، نہ شک ہوتا ہے، بالکل مل سکتی ہے۔ ظلم کرنے والا جتنا بڑا گناہ گار، ظلم سہنے والا بھی اتنا بڑا گناہ گار ہوتا ہے۔ کافی بار یہ ہاں، ان کا سوال یہ ہے ظلم کرنے والا ظلم سہنے والا کیا برابر ہے؟ بھائی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جواب دے سکتا اور جواب نہ دے، وہاں ظلم سہنا گناہ ہوگا، لیکن بہت جگہ تو مظلوم جو ہیں وہ کچھ کر ہی نہیں پاتے۔ مکے کی زندگی آپ دیکھ لو نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کتنے ظلم کیے گئے۔ کوئی معاذ اللہ کے رسول کو یہ بات تھوڑی کہی جا سکتی ہے کہ ظلم سہنا ظلم کرنا برابر۔ وہ تو سچویشن کے حساب سے فیصلے ہوں گے۔ کئی جگہ ظلم سہنا گناہ ہے کہ جہاں آپ جواب دے سکتے ہو۔ اب مان لو یہاں آپ کے سامنے آپ کا کوئی بھائی جو ہے اس کی موب لنچنگ ہو رہی ہے اور آپ چپ چاپ کھڑے، وہاں آپ سے سوال ہوگا کہ آپ نے کیوں ظلم سہا اور کیوں اپنے بھائی پہ ظلم ہونے دیا، جبکہ مسلمان تو دوسرے مسلمان کو اس طرح بیچ میں نہیں چھوڑ کے بھاگ سکتا۔ اگر آپ کا ایمان ہے تو آپ کی طبیعت نہیں چاہے گی، بلکہ آپ تو لڑ گزرو گے چاہے آپ کی جان جائے اس میں۔ اچھا، جو آپ نے ابھی فرمایا کہ جنات کو مطلب گناہ کرتے ہوئے دیکھ کے فرشتوں نے گمان کیا تھا کہ اللہ تو یہ مخلوق پیدا کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنات کا حساب کتاب جو ہے اور اس کی آزمائش جو ہے وہ انسان کے حساب کتاب ہونے سے پہلے ہی شروع ہو گئی۔ اور اس سے دوسری بات یہ بھی نکلتی ہے کہ جنات اور فرشتے میں فرق ہے کہ جنات ظاہر چیز کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کر پاتا اور فرشتے جو ہے ظاہر دیکھ کے فیصلہ کر لیں۔ جیسے جبریل علیہ السلام کی ایک حدیث ملتی ہے کہ اللہ تو جس بندے کو کہہ رہا کہ وہاں پہ بستی میں جا کے الٹ دے بنی اسرائیل کی، لیکن وہ تو بہت ہی عبادت گزار ہے، اس نے پلک جھپکنے تک بھی کبھی تیری نافرمانی میں نہیں جائے زندگی۔ اور ایسی فرشتوں نے جناتوں کو دیکھ کے اللہ کو کہا کہ یہ انسان تو جو ہے زمین پہ فساد مچائے گا، کیونکہ جنات نے مچایا پہلے۔ تو آپ کا سوال یہ ہے کہ مطلب فرشتوں میں سمجھ ہوتی ہے ظاہر کی یا نہیں ہوتی؟ ان کا سوال یہ ہے فرشتوں میں سمجھ ہوتی ہے ظاہر کی یا نہیں ہوتی؟ بھائی جتنا اللہ سمجھانا چاہے اتنی یہ اعتراضات بھی اللہ کے حکم سے ہوئے جس سے کہ ہماری تعلیمات میں یہ چیزیں آ جائیں، ورنہ فرشتے ایک ٹیپ ریکارڈر کی طرح مخلوق ہیں، جتنا اللہ چاہتا ہے اتنا وہ کام کرتے ہیں، باقی ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے۔ ہاں جنات کی مرضی ہے، جنات کو اللہ نے اختیار دے کے بھیجا، علم نہیں دیا تھا انہیں۔ ورنہ آپ ایک واقعہ سن جو آپ نے قرآن میں دیکھا ہوگا، سلیمان علیہ السلام لاٹھی پہ ٹیک لگائے ہوئے ان سے کام لے رہے تھے جنات سے، اور یہ اپنا کام کر رہے تھے، اور ان کی ڈیتھ ہو چکی سلیمان علیہ السلام کی، اور ان کی جو لاٹھی تھی اسے گھن کا کیڑا کھا گیا۔ کئی دن کے بعد جب گھن کے کیڑے کی وجہ سے وہ لاٹھی ٹوٹ کے گری تو ان کی ڈیڈ باڈی نیچے گری، تب یہ سمجھے کہ ان کی تو ڈیتھ ہو گئی۔ انہیں اتنا علم یا اتنی عقل نہیں ہے انہیں جنوں کو، یہ کام کرتے رہے۔ انسان کو عقل ہے، انسان کی اسی لیے پکڑ بھی زیادہ ہے، انسان کو اسی لیے شرف بھی زیادہ ہے، انسان کو اسی لیے ریوارڈ بھی زیادہ ہے جنوں کے مقابلے۔ جنتوں کا جو ذکر ہے سورہ رحمان میں، جنوں کی جنتیں الگ ہیں، جنوں کی دوزخیں الگ ہیں، اسی طرح انسانوں کی جنتیں اور انسانوں کی دوزخیں الگ ہیں۔ قرآن نے الگ الگ دو جنتوں اور دو دوزخوں کا ذکر کیا، اسی وجہ سے کہ جنتیں، جنوں کی جو جنتیں ہیں نا وہ ہلکے درجے کی ہیں بنسبت انسان کے۔ انسان کو شرف بھی زیادہ، علم زیادہ، اللہ جس کو جو دیتا ہے اس کو اسی حساب سے اس کا مرتبہ طے کرتا ہے، اور پکڑ بھی اس کی ویسی کرتا ہے۔ تو اس فرشتوں سے جو دو چار اعتراض آپ کو ملتے ہیں، حالانکہ وہ حکم تو انہوں نے پھر وہی کرنا تھا جو اللہ نے دیا، شیطان نے نہیں مان کے دی اللہ کی بات۔ آپ دیکھو جن کو اختیار ہے، فرشتوں کو اختیار نہیں ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام اس بستی کو دیکھ کے آ گئے تو اللہ نے کہا کہ پلٹ اسے اور اسی بدبخت سے شروعات کر،
تو وہ جانا پڑا نا مجبوری. شیطان کو بہت کہا اللہ نے کہ سجدہ کر آدم کو، نہیں کر کے دیا، ملعون قرار دے دیا گیا. تو یہ ٹیپ ریکارڈر ہیں، یہ اللہ کی حکم عدولی نہیں کر سکتے. ان کے اندر جتنا اللہ نے مادہ بھر دیا اپنے حکم کی ماننے کا، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتے. اسی طرح سے جن جو ہیں وہ اپنی چلا سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نہ مانے. جیسے انسانوں میں دونوں طریقے کے لوگ ہیں، چاہے تو اللہ کی مانے چاہے تو اللہ کی نہ مانے. اچھا، قرآن یا حدیث سے اس طرح کی کوئی بات ثابت ہوتی ہے کہ جو جنات جو ہیں ان کی بایولوجیکل مطلب شکل کیسی ہے، باڈی کیسی ہے، جیسے ہماری دو آنکھیں ہیں، دو ہاتھ، ایک سر، دو ٹانگیں ہوتی ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کیا فزیکل کوئی شکل ثابت ہے انسان ان کی جنوں کی؟ نہیں بھائی، ان کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے، تو کسی بھی طرح سے کہیں بھی انٹر ہو سکتے ہیں، لیکن یہ شکلیں اختیار کر سکتے ہیں انسانوں کی، فرشتے بھی اور جنات بھی. یہ قرآن سے ثابت ہے بات. جب اسماعیل علیہ السلام کو لے کے ابراہیم علیہ السلام چلے ہیں ذبح کرنے کے لیے، تو شیطان نے 3 جگہ، یہ جنی تو سورہ کہف 50 نمبر آیت میں اللہ نے کہا کہ شیطان جو ہے جنوں میں سے تھا، تو وہ جنی تو تھے جو بہکانے آئے تھے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہی جب بیٹے کی بشارت لے کے آئی اسحاق علیہ السلام کی، تو وہ فرشتے ہی تھے جنہوں نے لوط علیہ السلام کی بستی کو پلٹنا تھا. تو فرشتے بھی انسانی شکل میں آ سکتے ہیں اور جنات بھی، لیکن ان کا ویسا کیسا وجود ہے، ان کا وجود جو ہے انہیں آگ سے بنایا گیا، یہ بھی ثابت ہے بات حدیثوں سے بھی قرآن سے بھی. انہیں شیطانوں کو یعنی کہ جنات کو، اور جو فرشتے ہیں انہیں نور سے بنایا گیا، روشنی سے. تو یہ بھی بات ثابت ہے بالکل قرآن سے بھی اور حدیثوں سے بھی. لیکن مادی وجود دونوں میں کس کا کس طرح سے ہے، یہ کسی قسم کی کوئی حدیث یا قرآن کی آیت نہیں. اچھا، جیسے جبریل علیہ السلام کو اللہ کے نبی نے ایک بار دیکھا تھا، تو آپ علیہ السلام کا جو ہے پر جو تھا وہ زمین سے لے کے آسمان تک نکلا تھا. کیونکہ کوئی عام آدمی بھی کوئی بہت بڑا اللہ والا ہونے کے بعد کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے اس وجود کو دیکھا اپنی نظر سے، نبی کے علاوہ. نبی کے علاوہ تو کسی کو نہیں نظر آئے، وہ صحابہ کرام کو نظر آئے انسانی شکل میں جبرائیل علیہ السلام. حدیث جبرائیل جو آپ سنتے ہو اس میں یہ بتایا تھا کہ ایک بوڑھے شخص کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے سوال جواب کیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن اس طرح کے پورے آسمان پہ ان کے پر پھیلے ہوئے تھے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دکھایا گیا اللہ کی طرف سے. وہ اسپیشلٹی تھی، وہ کیونکہ ایمان کو مضبوط کرنا تھا، نبی ہونے کے ظہور ہونا تھا، نبوت کے اعلان ہونا تھا، وہ ساری چیزیں ایک پلان کے تحت جو ہے وہ دکھائی گئی، ورنہ کسی اور کو نہیں دکھایا گیا اس طرح کا معاملہ. وضو کے بعد ہم کپڑے بدلتے ہیں تو وضو ٹوٹ جائے گا. ان کا سوال ہے وضو کے بعد اگر کپڑے بدلتے ہیں، مان لو سطر کھلتا ہے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا بھائی. آپ کے اپنے اس سے سطر کو دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. شہوت کی حالت میں یا شہوت کی نیت سے اگر آپ اپنے اعضائے تناسل کو یا شرمگاہوں کو چھوتے ہیں تب آپ کا وضو ٹوٹتا ہے، ورنہ اگر کپڑے بدلتے ہوئے ہاتھ بھی لگ جائے تب بھی وضو نہیں ٹوٹتا. تو یہ بالکل اس غلط فہمی نہ رہے. اچھا، اگر مسجد میں ہم داخل ہوئے اور تراویح ہو رہی ہے، دو رکعت ہو گئی ہے، 4 رکعت ہو گئی، اور ہم نماز میں شریک ہوئے، تو کیا ہمارے پر لازم ہے ہم کو 20 پوری کرنا؟ ان کا سوال یہ ہے تراویح اگر 4 یا 2 نکل گئیں تو کیا بعد میں انہیں پورا کرنا لازم ہے؟ بالکل بھی لازم نہیں ہے. آپ بعد میں 200 پڑھ دو، اور 2 کر کے، کیونکہ رمضان ہے، اس میں نفلوں کا جو ثواب ہے وہ فرضوں کے برابر ہے. لیکن اسے کرنا کہ بھائی یہ تو میں نے 20 پوری کرنی، کیونکہ اس کی کوئی قضا ہی نہیں ہے، سنتوں کی نفلوں کی کوئی قضا نہیں ہے. اگر نکل گئی کوئی بات نہیں. فرض کی آپ کو لازمی قضا کرنی ہے، پڑھنی ہے ہر حال میں، فرض اگر آپ کے نکل جائیں. اچھا، جنات کا تصور ہمیشہ سے بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں ڈرامنا سے ہوتا ہے، جن بھوت ایسے ہوتے ہیں، کیا وہ واقعی ڈرامنے ہوتے ہیں یا ان کا سوال یہ ہے کہ جنات کا تصور ڈراؤنا ہے، کیا یہ واقعی ڈراؤنے ہوتے ہیں؟ بھائی ایسا ہے، جنات کا صرف کہانیاں قصے اس طرح کے ہیں. ایک اصل میں بات یہ ہے نا کہ جنات ایک ایسی مخلوق ہے جو ہمیں دیکھ پاتا ہے، ہم اسے نہیں دیکھ پاتے. قرآن کی آیت ہے یہ، تو اس لیے زیادہ ڈر کا معاملہ ہے. قرآن نے جگہ جگہ یہ کہا کہ قرآن یہ جو شیطان ہے یا جن ہیں تمہارے کھلے دشمن ہیں. جنات میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. جو اچھے جنات ہیں وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے تھے، بلکہ قرآن کی تبلیغ کی اپنی بستیوں میں جا کے. نبی جو ہیں وہ جنوں کے لیے بھی نبی تھے. تو جو برے جن ہیں ان سے زیادہ خطرہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمیں دیکھ لیتے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھتے. تو اگر آپ کو واقعی جنات سے بچنا ہے تو آپ اس سے دوستی اور اس سے تعلق کرو اپنا، جو جنات کو دیکھتا ہے. جنات اس سے نہیں دیکھتے، اور وہ اللہ ہے.
جنات اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ جنات کو دیکھ سکتا ہے. تو اگر آپ کا تعلق اس سے ہوگا جو انہیں دیکھ سکتا ہے تو پھر آپ کا وہ کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے. تو اس لیے اپنا تعلق اس سے بڑھاؤ نا جو انہیں دیکھ سکتا ہے. تو جنات سے کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، جنات ہم سے نیچی مخلوق ہے. آپ یقین کرو، ہم تو رات دن یہاں لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور بتاتے ہیں جنات، ہم تو نہیں ڈرتے بالکل بھی. اگر آپ کا تعلق واقعی اللہ سے ہے اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے اور ان کی بتائی ہوئی دعائیں پڑھ رہے تو کوئی جن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تصور اس کا جو سیرت ہے وہ اچھا، ہماری اپنی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہمیں اصل میں ڈر جو ہے نا، بچوں کو ڈرایا جاتا ہے. ہاں تو وہ بچپن سے، کیونکہ ہماری تربیت یہ ایسی ہوئی ہوتی ہے کہ ہمیں ڈرایا جاتا ہے. پچھل پیری ہے، گردن گھومی ہوئی ہے، یہ جن آ جائے گا، یہ دھم دھم کی آوازیں آ رہی، تمہارے یہاں خون آ گیا، تمہارے یہاں گوشت آ گیا، تمہارے یہاں تل پڑے، تمہارے یہاں کوئی نیمبو ڈال دے گا، کوئی ہری مرچ ڈال دے. یہ سب بونڈر ہے، کچھ نہیں ہے. جنات کی دنیا الگ ہے بالکل، ہماری الگ ہے. ریئر کیس ہوتے ہیں کہ وہ ہماری دنیا میں دخل اندازی کریں. جیسے بہت سارے ایسے انسان ہیں وہ بہت کم کہ جو ان سے جنوں سے کام لیتے ہیں، جو موکل آپ نے سنا ہوگا. ورنہ اللہ والوں کو تو موکل کی ضرورت ہی نہیں. اللہ کے رسول نے کبھی جنات سے کام نہیں لیا، ورنہ وہ تو غلام تھے حضور کے. تو ثابت ہے موکل گانا. اور کیوں نہیں یار، میں بتا دوں رہا سلیمان علیہ السلام کی وہ کام لیتے تھے ان سے. آج کل تو لوگ بہت سارے نے کر دیا کہ میرے اوپر ہی موکل آتا ہے، وہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. اصل میں وہ تو اس میں جھوٹ بھی ہے. اگر وہ جھوٹ بولیں گے تو اللہ کے آپ پکڑ ہوگی، ان کی ایمان سے فارغ ہو جائیں گے. اچھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام اتنے معتبر نبی، جن کا اللہ کے نبی بھی نام لیتے ہوئے احترام کرتے تھے، ان تک نے کام کیا ان سے، تو اس امت پہ احترام کیوں کر دیا جائے؟ اصل میں ان کی سلطنت تھی نا، اس میں وہ انہیں پوری کی پوری سلطنت میں انہیں غلام بنا دیا گیا تھا. اب چڑیوں سے بھی کام لیا انہوں نے. ہدہد کو جب نہیں پایا اپنی مجلس میں تو یوں کہا کہ اس کی تو میں گردن کاٹوں گا، جسے ذبح کر دوں گا. سلیمان علیہ السلام نے غصہ آ گیا دیکھ کے کہ میری حاضری میں کیوں نہیں موجود ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کلاس میں اٹینڈنس لگتی ہے تو وہاں اٹینڈنس لگ رہی ہے، ہدہد ہی نہیں. اب پھر جب ہدہد آئی، جو ایک چڑیا ہے، اور اس نے آ کے بتایا کہ اس طرح میں ایک ملکہ کے ہاں مجلس میں نے دیکھا کہ وہ تمہاں عورت ایک راج کر رہی، تو بڑا تعجب ہوا مجھے دیکھ. تو انہیں تو ہواؤں پہ، پرندوں پہ چیٹی کہہ رہی اپنی ساتھیوں سے کہ پیچھے ہو جاؤ، سلیمان علیہ السلام اور ان کی فوج آ رہی، کہیں ہمیں دبا نہ دے. تو وہ زبان بھی سمجھتے تھے، مسکرائے وہاں پہ کہ لو چیٹی ڈر رہی میرے آنے سے. تو انہیں تو پوری سلطنت دی گئی تھی اس طرح کی کہ اس میں ساری کی ساری چیزیں ان کے تابع تھیں. اور کسی کو اس طرح، اور کوئی بادشاہ ایسا تھوڑی ہوا کہ جس کے جنات تابع ہوتے ہیں. سلیمان علیہ السلام کو اسپیشلٹی تھی، تو وہ اسی طرح ان سے کام بھی لیتے تھے، ان کے کام بھی آتے تھے، ان کے کام بھی بناتے تھے اسی طرح سے، کیونکہ وہ ان کی رعایا کا حصہ تھے. بس بھائی آج کے لیے میرے خیال میں اتنا ہی. باقی کل ہیں نہیں تھکتا نہیں میں. دین کے معاملوں میں کیسے تھکا، یہ تو